بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 170 ہے، اور اس سبق میں ہم مثل جنس اصول القضاء المہمہ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ سے لے کر بِمَا هُوَ دُونَهُ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، الشیء لا یقتضی بطلان نفسہ، کہ کوئی چیز اپنے نفس کے باطل ہونے کی متقاضی نہیں ہوتی۔ اصل نمبر 2، القضاء اذا لاقى فصلا مجتہدا فیہ ینفذ ولا يرده غیرہ، کہ قاضی صاحب کا فیصلہ جب فصل مجتہد فی کے ساتھ متصل ہو جائے تو وہ نافذ ہوگا اور کسی دوسرے کو اس کے توڑنے کا حق نہیں ہوگا۔ اصل نمبر 3، قضاء القاضی بخلاف مذہبہ لا یجوز، کہ قاضی صاحب کا اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ فصل آخر، قال ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص اعتبارا بشهادتها وقد مر الوجه. قال وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك، لأنه قلد القضاء دون التقليد به فصار كتوكيل الوكيل، بخلاف المأمور بإقامة الجمعة حيث يستخلف لأنه على شرف الفوات لتوقته، فكان الأمر به إذنا بالاستخلاف دلالة ولا كذلك القضاء۔ اور عورت کا فیصلہ کرنا ہر چیز میں جائز ہے سوائے حدود اور قصاص کے، اس کے شہادت پر قیاس کرتے ہوئے، اور وجہ گزر چکی ہے۔ اور قاضی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قضاء پر کسی کو نائب مقرر کرے مگر یہ کہ اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہو، اس لیے کہ اسے قاضی بنایا گیا ہے نہ کہ قاضی بنانے والا، پس یہ وکیل کا وکیل بنانے کی طرح ہوا، برخلاف اس شخص کے کہ جس کو جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہو کہ وہ نائب بنا سکتا ہے، اس لیے کہ جمعہ فوت ہونے کے کنارے پر ہے اس کے موقت ہونے کی وجہ سے، پس اس کے قائم کرنے کا حکم اجازت ہے دلالتاً نائب بنانے کا، اور قضا اس طرح نہیں ہے۔ قال ويجوز قضاء المرأة في كل شيء، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ عورت کا فیصلہ کرنا ہر چیز میں معتبر ہے سوائے حدود اور قصاص کے، کیونکہ قضاء یہ شہادت سے مستفاد ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ تو جو شخص جہاں پر شہادت کا حل ہے وہاں پر قضاء کا بھی حل ہوگا، اور جہاں پر شہادت کا حل نہیں ہے وہاں پر قضاء کا بھی حل نہیں ہوگا۔ تو عورت چونکہ حدود اور قصاص میں شہادت کی حل نہیں ہے تو قضاء کی بھی حل نہیں ہوگی، برخلاف دیگر اشیاء کے کہ وہاں پر وہ شہادت کی حل ہے تو قضاء کی بھی حل ہوگی اور اس کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ قال وليس للقاضي ان يستخلف على القضاء، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ قاضی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو نائب مقرر کریں، کیونکہ حاکم وقت کی طرف سے ان کو صرف فیصلوں کا اختیار دیا گیا ہے، لہٰذا وہ اپنے اختیارات کے حدود میں رہتے ہوئے صرف فیصلوں کے ساتھ متعلق رہے گا، ان اختیارات کی حدود سے باہر قدم نہیں رکھے گا۔ البتہ اگر حاکم وقت نے اس کو اس بات کی اجازت دی ہے تو کسی اور کو بھی قاضی مقرر کر سکتا ہے، جیسا کہ توکیل کی صورت میں کہ ایک شخص کو وکیل بنایا گیا، تو ابھی اگر موکل کی اجازت نہیں ہے تو کسی اور کو وکیل نہیں بنا سکتا، البتہ اگر موکل نے اجازت دی ہے تو وہ کسی اور کو بھی وکیل بنا سکتا ہے۔ بخلاف المأمور بإقامة الجمعة، البتہ اگر کسی کو حاکم وقت نے جمعہ پڑھانے پر مامور کیا ہے تو اگرچہ حاکم وقت نے صراحتاً اس کو نائب بنانے کی اجازت نہ دی ہو پھر بھی وہ کسی کو نائب مقرر کر سکتا ہے، انہ علی شرف الفوات، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جمعے کا وقت محدود ہوتا ہے۔ ابھی اگر امام صاحب کو کوئی عذر لاحق ہو جائے اور وہ حاکم وقت کے پیچھے پھرتا رہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کسی کو نائب مقرر کروں تو وقت نکل جائے گا، تو اس وجہ سے حاکم وقت کی طرف سے جمعہ قائم کرنے کا حکم ہی دلالتاً نائب بنانے کی اجازت ہے۔
اور ولا کذالک القضاء، قضا اس طرح نہیں ہے کیونکہ وہ موقت نہیں ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے قاضی کو اپنا نائب مقرر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگلی عبارت کی طرف، ولو قضى الثاني بمحضر من الأول أو قضى الثاني فأجاز الأول جاز كما في الوكالة، وهذا لأنه حضره رأي الأول وهو الشرط، وإذا فوض إليه يملكه فيصير الثاني نائبا عن الأصيل حتى لا يملك الأول عزله إلا إذا فوض إليه العزل، ولا ينعزل الثاني بموت الأول أو بعزله هو الصحيح كما في الوكيل الثاني، وكذا لا ينعزل القضاة بموت السلطان ولا الأمراء بموت الخليفة لأنه نائب عن جماعة المسلمين۔ اور اگر دوسرے نے فیصلہ کیا پہلے کی موجودگی میں، یا دوسرے نے فیصلہ کیا اور پہلے نے اجازت دے دی تو یہ جائز ہے، جیسا کہ وکالت میں، اور یہ اس لیے کہ دوسرے کے فیصلے کے ساتھ پہلے کی رائے شامل ہو گئی اور وہی شرط ہے، اور جب قاضی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہو تو وہ اس کا مالک بن جائے گا، لہذا دوسرا اصل سے نائب ہوگا، یہاں تک کہ پہلے کو اس کے معزول کرنے کا حق نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس کو معزول کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہو، اور دوسرا پہلے کے موت سے معزول نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے معزول کرنے سے، یہی صحیح قول ہے جس طرح کہ دوسرے وکیل میں، اور اسی طرح بادشاہ کے مرنے کی وجہ سے قاضی معزول نہیں ہوں گے اور نہ ہی امراء خلیفہ کے موت سے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کا نائب ہے۔ وَلَوْ قَضَى الثَّانِي بِمَحْضَرٍ مِّنَ الْأَوَّلِ، یہاں سے صورت بیان کر رہے ہیں کہ قاضی کو نائب بنانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس نے اپنی طرف سے کسی کو نائب بنایا، اور نائب نے اس کی موجودگی میں کوئی فیصلہ کیا، یا قاضی اول موجود تو نہیں تھا لیکن اس کو خبر دی گئی کہ نائب صاحب نے فیصلہ کیا ہے اور اس نے اجازت دے دی تو یہ جائز ہے، جیسے کہ وکالت کی صورت میں ہوتا ہے کہ موکل نے وکیل کو آگے کسی اور کو وکیل بنانے کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن اس نے اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنایا۔ وکیل ثانی نے وکیل اول کی موجودگی میں کوئی تصرف کیا، یا یہ موجود تو نہیں تھا لیکن اس کے تصرف کا اس کو علم ہوا تو اجازت دے دی، جائز ہے، تو جیسے وکالت کی صورت میں جائز ہے ایسے یہاں پر بھی جائز ہے۔ وَهَذَا لِأَنَّهُ حَضَرَهُ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحت قضا کے لیے قاضی کی رائے کا شامل ہونا وہ ضروری ہے، تو جب اس کو علم ہوا یا وہ موجود ہے تو اس کی رائے چونکہ شامل ہے تو یہ فیصلہ جائز ہوگا۔ وَإِذَا فُوِّضَ إِلَيْهِ يَمْلِكُهُ، اگر قاضی کو حاکم وقت نے نائب بنانے کی اجازت دی ہے تو ابھی اگر یہ کسی کو نائب بنائے گا تو بن جائے گا، اور اس کو معزول کرنے کا بھی حق نہیں ہوگا الا یہ کہ حاکم وقت کی طرف سے اس کو معزول کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہو۔ وَلَا يَنْعَزِلُ الثَّانِي بِمَوْتِ الْأَوَّلِ، صحیح قول کے مطابق قاضی صاحب نے جس کو قاضی بنایا ہے تو اس کے معزول کرنے یا قاضی اول کے موت کی وجہ سے دوسرا قاضی معزول نہیں ہوگا، اور اسی طرح سلطان قاضیوں کو مقرر کرتا ہے تو سلطان کے موت کی وجہ سے قاضی معزول نہیں ہوں گے، اور خلیفہ وہ امراء کو متعین کرتا ہے تو خلیفہ کے موت کی وجہ سے امراء معزول نہیں ہوں گے، کیونکہ خلیفہ یہ مسلمانوں کی جماعت کا نائب ہے۔ تو نائب اگرچہ فوت ہو چکا ہے لیکن اصل یعنی جماعت المسلمین موجود ہے، تو ان کی موجودگی کی وجہ سے امراء اور اسی طرح قضات یہ برقرار رہیں گے، معزول نہیں ہوں گے۔ ہمارے ہاں جو متداول نسخے ہیں ان میں عبارت اس طرح ہے کہ الا اذا فوض الیہ العزل هو الصحیح ولا ينعزل الثانی بموت الاول، اور اس کے علاوہ جو دوسری عبارت ہے آخر تک یہ صرف اس نسخہ میں ہے، ہمارے ہاں جو متداول نسخے ہیں ان نسخوں میں یہ عبارت موجود نہیں ہے۔ آتے اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْقَاضِ حُكْمُ حَاكِمٍ أَمْضَاهُ إِلَّا أَن يُخَالِفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالْإِجْمَاعَ بأن يكون قولا لا دليل عليه، وفي الجامع الصغير وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه، والأصل أن القضاء متى لاقا فصلا مجتهدا فيه ينفذ ولا يرده غيره،
لأن اجتهاد الثاني كاجتهاد الأول وقد ترجح الاجتهاد الأول باتصال القضاء به فلا ينقض بما هو دونه، فلو قضى في المجتهد فيه مخالفا لرأيه ناسيا لمذهبه نفذ عند أبي حنیفة رحمه اللہ تعالی۔ اور جب قاضی کے سامنے حاکم کا حکم پیش کیا جائے تو اس کو جاری کریں، مگر یہ کہ وہ کتاب یا سنت یا اجماع کے خلاف ہو، بئی طور کہ ایسا قول ہو کہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو۔ اور جامع الصغیر میں منقول ہے کہ فقہا کے مابین مختلفی مسئلہ پر قاضی فیصلہ کریں اور پھر دوسرا ایسا قاضی آئے کہ جس کی رائے اس سے مختلف ہو تو وہ پہلے رائے کو نافذ کریں۔ اور اصل یہ ہے کہ فیصلہ جب مجتہد فی مسئلے کے ساتھ مل جائیں تو اسے نافذ کیا جائے گا اور اس کا غیر اس کو رد نہیں کرے گا، اس لیے کہ دوسرے کا اجتہاد پہلے کے اجتہاد کی مانند ہے، اور پہلا اجتہاد قضا کے متصل ہونے سے راجح قرار پایا، لہذا اس اجتہاد سے اس کو نہیں توڑا جائے گا جو اس سے کم درجے کا ہے۔ قال وَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْقَاضِ حُكْمُ حاکم، حاکم نے ایک فیصلہ فرمایا بطور اپیل، وہ قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا، تو ابھی اس حکم کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ قرآن، سنت اور اجماع کے مخالف ہے تو قاضی صاحب اس کو رد کر دیں گے۔ مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو قرآن میں اس کی کوئی دلیل ہے، نہ سنت میں، اور نہ ہی اجماع سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اور اگر حاکم کا حکم قرآن یا سنت یا اجماع کے موافق ہے تو قاضی صاحب حاکم کے اس حکم کو نافذ فرما دیں گے۔ حاکم کا حکم قرآن کے مخالف، سنت یا اجماع کے مخالف ہو تو اس کی شروحات ہدایہ میں چند مثالیں مذکور ہے۔ کتاب کی مخالفت کی مثال یہ ہے کہ حاکم نے ایسے جانور کے گوشت کی حلت کا حکم دیا کہ جس پر قصداً تسمیت ترک کیا گیا ہے تو یہ حرام ہے، قرآنی نص کے خلاف ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس وجہ سے قاضی صاحب حاکم کے اس حکم کو رد کر دیں گے۔ اب اس سنت کی مثال یہ بیان کی گئی ہے کہ حاکم نے مطلقہ ثلاثہ کی حلت کا حکم صادر فرمایا قبل اس سے کہ زوج ثانی اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کریں، تو ان کا یہ حکم چونکہ حدیث رفاع جو کہ مشہور حدیث ہے اس کے مخالف ہے، اس وجہ سے قاضی صاحب اس کو رد کر دیں گے۔ اویل اجماع کی مثال یہ بیان کی گئی ہے کہ نکاح متع باتفاق صحابہ کرام اور فقہاء کرام ناجائز اور حرام ہے، حاکم نے اس کی حلت کا حکم جاری کیا تو قاضی صاحب کے سامنے جب اس حکم کا مرافع ہو تو قاضی صاحب اس کو رد کریں گے۔ وفی الجامع الصغیر، جامع الصغیر میں ایک مسئلہ منقول ہے کہ ایک مجتہد فی مسئلہ ہے، قاضی صاحب کے سامنے فیصلہ آیا تو ان کی رائے میں جو صواب تھا اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا، اور پھر دوسرا قاضی آیا جس کی رائے اس مسئلے میں دوسری تھی، تو پہلے قاضی صاحب نے جو فیصلہ فرمایا ہے اسی فیصلے کو دوسرا قاضی نافذ کرے گا۔ والأصل ان القضاء متى لاقى فصلا مجتهدا فيه ينفذ، اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ مجتہد فی مسئلے کے ساتھ جب قاضی صاحب کی قضا مل جائے تو وہ نافذ ہو جاتا ہے۔ مثلا دو قضات مجتہدین کے مابین ایک مسئلہ مختلف فی ہے، تو ایک نے جس رائے کو صواب سمجھا اسی کے مطابق فیصلہ صادر فرمایا، تو اب یہ نافذ کیا جائے گا، دوسرے کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ اس فیصلے کو رد کریں۔ لأن اجتہاد الثانی کا اجتہاد الاول، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دونوں چونکہ مجتہدین ہے، ہر ایک کی رائے میں ثواب اور خطا کا احتمال ہے، تو اس اعتبار سے دونوں برابر ہے، تبھی جس جہت وجہ ترجیح پائی جائے گی اسی جہت کو راجح قرار دے دیں گے۔ تو جب ایک رائے کے ساتھ قاضی صاحب کا فیصلہ ملحق ہوا تو اس کو وجہ ترجیح مل گئی، تو اس وجہ سے وہ نافذ کر دیا گیا اور دوسرے کو اس فیصلے کے توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فَلَا يُنْقَضُ بِمَا هُوَ دُونَهُ، تو اس رائے کے ساتھ ابھی قاضی صاحب کے فیصلے کا اتصال ہو چکا ہے تو یہ قوی ہے بنسبت دوسرے کے،
لہذا ضعیف کی وجہ سے قوی رائے کو نہیں توڑا جائے گا۔ فلو قضا فی المجتہد فیہ مخالفا لرأی، اس عبارت پر انشاءاللہ آنے والے درس میں بات کریں گے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔